اگر میرے بزرگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے اور میں نے اتفاق سے کسی دوسرے کمرے میں جا کے بٹن دبایا ہی تھا کہ والدہ کو عجیب سے ایک خبر پہنچی اور انہوں نے وہیں سے گالیوں کی ایک بوچھاڑ شروع کر دی کہ تمہیں احساس نہیں کہ بجلی کس قدر مہنگی ہے، اور ایک پنکھا آلریڈی چل رہا ہے تو تم دوسرے کمرے میں کیوں بیٹھے ہو، جا کے ابو کے ساتھ بیٹھ کے بجلی بچاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو میں الگ پنکھا چلا کے بیٹھ جاتا ہوں اور میرے بزرگ دوسری طرف پنکھا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب کوئی تیسرا بندہ آتا ہے، جب چوتھا بندہ آتا ہے تو مسجد میں اس قدر پنکھے چل پڑتے ہیں گویا کہ آندھی یا طوفان آ چکا ہے۔ ہمیں گھر کی بجلی کا احساس ہے کہ ہم 6 بندے ایک کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم وہی بندے مسجد جاتے ہیں تو ہم 4 کے 4 پنکھے چلا دیتے ہیں، 6 کے 6 پنکھے چلا دیتے ہیں، لیکن جب بل دینے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے یار، آج انتظامیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا بل جو ہے وہ آ گیا تو آپ 500 روپیہ دیں، آپ 600 روپیہ دیں، تو اتنا تو ہم نہیں دے سکتے، ہم تو وہی 50 روپیہ دیں گے یا 100 روپیہ دیں گے۔ تو ارے خدا کے بندے، اگر آپ بجلی یوز کر رہے ہیں تو بل بھی آپ نے دینا ہے۔ وہ مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے، لیکن اس کا جو انتظام ہے، اس کی جو دیکھ بھال ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر ہم بجلی نہیں بچائیں گے اور اس قدر، یہ تو صرف پنکھے کی صورتحال ہے، آپ موٹر کو دیکھ لیں، آپ باقی اخراجات کو دیکھ لیں، باقی توڑ پھوڑ کو دیکھ لیں، مثلا اب لوٹے کو ہی دیکھ لیں کہ گھر کا جو ایک لوٹا ہے وہ کم سے کم مہینہ 2 مہینے 4 مہینے چل جاتا ہے، لیکن وہی لوٹا جب ہم مسجد میں رکھتے ہیں تو اگلے ہفتے اس کی حالت ناگفتہ بے ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ نہ میں خیال کرتا ہوں، نہ محلے کا کوئی دوسرا بندہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے، تو ان ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں جائیں تو بجلی کا کم سے کم استعمال کریں۔ اگر ہم مسجد میں جائیں تو جس طرح ہم گھر کی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، گھر کی بجلی بچاتے ہیں، گھر کا پانی بچاتے ہیں، گھر کی باقی اشیاء کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ہم مسجد کی بلوں کا بھی خیال کریں، مسجد کی باقی اشیاء کا بھی خیال کریں، کیونکہ جس طرح یہ ہمارا گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی دیکھ بھال ہمارے ذمہ ہے، تو مسجد کی بھی دیکھ بھال ہمارے ذمہ ہے، اس کا بھی ہم خیال کریں اور احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں اس بات کی روشنی عطا فرمائے۔